کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار ہر جی روح کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ عزیزان محترم، آج سے 3 دن قبل 2 دن پہلے مرحومہ بصیرن خاتون والدہ جناب محمد اسحاق صاحب کی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے اصالِ ثواب کے لیے یہ محفل کو انہوں نے سجایا ہے اور ہم سب جمع ہوئے ہیں دعا کرنے کے لیے کہ اللہ مرحومہ کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب عطا فرما، اس محفل کا ثواب عطا فرما، اور اس کے تمام گناہ صغائر ہو یا کبائر اللہ تو اپنے فضل سے اپنے حبیب کی توفیل معاف فرما اور اس کے قبر میں اس کا ثواب عطا فرما۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک سلم صلو علیہ وسلم سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، قرآن کا فیصلہ، اللہ کا کلام، یعنی خود اللہ ارشاد فرما رہا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، جو ہماری جان، ہمارے جسم، ہمارے ہر چیز کا وہ مالک و مولا ہے، اور وہی پھر فرماتا ہے کہ اس تمام چیزوں کو جو میں نے پیدا کیا ہے اسے ایک دن فنا ہو جانا ہے۔ وہ چیزیں فنا ہو جائے گی، مٹ جائے گی، مر جائے گی، باقی رہنے والی ذات خدا کی ہے۔ عزیزان محترم، لفظ موت ہمیشہ آپ نے اس موضوع پہ سنا ہے کہ موت آئے گی اور ہمیں لے جائے گی، موت ایک پل ہے اور ہمیں پار ہو کر جانا ہے۔ لیکن ہم سب جب موت کو سنتے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمیں مرنے کا جی نہیں کرتا، ہمیں مرنے کا جی نہیں کرتا ہے، من نہیں کرتا کہ میں مروں۔ ہمیں دنیا سے اتنی محبت ہو گئی ہے، دنیا کے جاہ و جلال سے، دنیا کی دولت سے، دنیا کی رنگینیوں سے، جسے بھی پوچھا جائے بھائی کیا تمہیں مرنا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ ہاں بھائی ایک دن تو سب کو مرنا ہے، لیکن حقیقت میں اسے پوچھا جائے تو اسے مرنے کا من نہیں کرتا ہے۔ آخر کیوں نہیں مرنے کا من کرتا ہے؟ عزیزان محترم، آپ اگر اپنے آپ سے پوچھیں گے تو یہی جواب ملتا ہے کہ ان لوگوں کو مرنے کا من نہیں کرتا ہے، اسے مرنے کا جی نہیں چاہتا ہے کہ جسے ہم اور آپ دنیا میں دل لگائے ہوئے ہیں۔ ہم دنیا سے ہم پیار کرتے ہیں، دنیا سے محبت کرتے ہیں، دنیا کی دولت سے، گھر مکان بلڈنگ سے، ان تمام چیزوں سے جو محبت کرتا ہے زیادہ، اسے کبھی بھی مرنے کا من نہیں کرتا۔ عزیزان محترم، آپ اپنے آپ میں سوچ کر دیکھ لے کہ ہاں اتنی دولت جو میں نے کمایا ہے، یہ بنگلہ جو گھر میں نے بنایا ہے، ابھی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں مر جاؤں تو ان کا کیا ہوگا؟ میری دولت، میرے پیسے، بینک بیلنس، یہ تمام چیزیں کیا ہوگا؟ عزیزان محترم، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا دھیان اسی میں رہتا ہے اور اسی کی طرف وہ مائل ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ اسے رہنے میں مزہ آتا ہے۔ عزیزان محترم، جہاں موت کا اللہ نے ذکر کیا ہے، لیکن دوسری طرف تو موت ایک تحفہ بھی ہے۔ موت مسلمانوں کے لیے تحفہ ہے اور تحفہ کو ہر انسان قبول کرتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے بھی یہ تحفہ مل جائے، لیکن تحفہ اس کے لیے ہے جن لوگوں نے اللہ سے محبت کی، قرآن سے محبت کیا، رسول سے محبت کیا، ان لوگوں کے لیے موت تحفہ ہے۔ ورنہ جو زندگی میں کبھی کچھ نیک کام کیا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، برادران ملت اسلامیہ، اسے مرنے کا من نہیں کرتا ہے۔ عزیزان محترم،
ایک کرسی لے کے بیٹھ جاؤ, درود پڑھی اللہم صلی اللہ, چھاؤں میں بیٹھ جاؤ بابو, درود پڑھی اللہم صلی اللہ سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد بارک سلم صلی اللہ علیہ وسلم, سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آخر ہمیں مرنے کا من کیوں نہیں کہتا, ہم اتنے غفلت میں کیوں ہیں؟ برادران ملت اسلامیہ, حضرت عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ ہیں, ہمارے سردار گزرے ہیں, ہم مسلمانوں کے سردار ہیں. عزیزان محترم, حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ خلافت پر بیٹھے, خلافت ملے, سنبھالا, جانتے ہیں جب وہ تخت پر بیٹھے تو ان کا بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ تھا, بہت ہی پاک دامن, پرہیزگار, تقوی, متقی آدمی تھا. اب بیٹا مشورہ دیتا ہے باپ کو, کہتا ہے بابا اللہ کا کرم ہو گیا کہ آپ کو خلافت ملی, اب سردار ہو گئے, مومنوں مسلمانوں کی امیر ہو گئے, اب جو بھی شاہی خزانہ میں مال جمع ہوگا, شاہی خزانوں میں جو مال جمع ہوگا بابا ہم اسے 1 روپیہ بھی اسے اٹھا کر اپنا پیٹ نہیں بھریں گے, ہم اسے نہیں کھائیں گے, بلکہ ہم کمائیں گے, اپنے ہاتھ پر چلائیں گے اور اسی پر گزارا کریں گے. اگر ہم نے حکومت کی مال میں خرچہ کیا, کھایا, تو کل ہمیں خدا کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا, ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا, اس لیے ہم کچھ نہیں کہیں گے. برادران ملت اسلامیہ, اسی طرح کا مجمع حضرت عمر ابن عبدالعزیز صاحب جب خلافت ملی تو وہ سنبھالنے لگے بیٹھے تھے, تو اپنے بیٹے کی بات اپنے ساتھیوں کے طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے دوستو, اللہ کا بہت بہت بڑا شکر ہے کہ ہمارے اس چیز میں میرا بیٹا کتنا اچھا مشورہ دے رہا ہے کہ باپ ہم حکومت کی چیزوں سے کچھ نہیں کھائیں گے, بلکہ اپنے کما کر کھائیں گے, ہم اسے ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے, جس کا مال ہے اسے واپس کر دیا جائے گا, ورنہ اس کا حساب ہمیں کل میدان محشر میں دینا ہوگا. برادران ملت اسلامیہ, بیٹے کی تعریف باپ کرتا ہوا نظر آتا ہے اور اس کے پیٹھ پر تھپکیاں دیتا ہے, کہتا ہے بیٹا اگر تم میرے ساتھ ہو تو مجھے کسی بات کا غم نہیں ہے. عزیزان محترم, کچھ دن گزرا تھا کہ ان کے کچھ لوگ آ گئے اور سنا تھا کہ عمر ابن عبدالعزیز بہت اچھا آدمی ہے, بہت ہی حق پسند آدمی ہے, وہ انصافور آدمی ہے. کچھ لوگ آ گئے اور کہنے لگے حضور میرا مال تھا, فلاں نے میرا مال کو دبایا ہے, میری زمین تھی, فلاں نے لوٹا ہے, مجھے فلاں نے دبایا ہے, ستایا ہے. حضور آپ آج گدی میں آ گئے ہیں, آپ کو خلافت مل گئی ہے, آج فیصلہ ہمیں امید ہے کہ خدا کی ذات پر آپ انصاف کریں گے. برادران ملت اسلامیہ, آج ہم جہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں اپنے آپ میں دیکھیں گے اور ان کی بھی زندگی کو دیکھیے. جب وہ کہنے لگے ٹھیک ہے تو بیٹھو, ابھی دوپہر کا وقت تھا, کھانا کھانے کے بعد قیل اللہ کے لیے کہے کہ 10-15 منٹ میں سوؤں گا, سو کر اٹھوں گا, اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا. پھر وہاں پہ عبداللہ بیچ میں بات کو کاٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں بابا آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر سو کر اٹھیں گے اس کے بعد فیصلہ کریں گے؟ کیا اس بات کا آپ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو مہلت مل جائے, آپ کو ٹائم مل جائے؟ کیا بھروسہ ہے, کیا گارنٹی آپ دے رہے ہیں کہ بعد میں فیصلہ کر دیں گے؟ ہو سکتا ہے موت آ جائے گی اور یہ تمام چیزیں آپ لے کر چلے جائیں گے, فیصلہ نہیں کریں گے اور خدا کی بارگاہ میں آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا. بابا نہیں, آپ کو سونا بعد میں ہے, قیل اللہ بعد میں کرنا ہے, بلکہ یہ لوگ جو آئے ہیں اس کا انصاف کر دیا جائے. برادران ملت اسلامیہ, وہاں بھی
ان کا بیٹا یہ بات کہتا ہے اور اس کے بعد بھی باپ شاباشی دیتا ہے، بیٹا تو نے یہاں بھی ٹھیک کہا ہے، مجھے مشورہ دے کر ایک بہت بڑے گناہ ہونے سے مجھے بچا لیا ہے، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ اگر میں مر جاؤں اور انصاف نہ کر پاؤں تو رب کی بارگاہ میں مجھے اس کا جواب دینا ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ہم کرسی سنبھالے ہوئے ہیں، آج ہم صدر ہیں، سیکریٹری ہیں، آج ہم مکھیا ہیں، آج ہم یہ ہیں وہ ہیں، نہ جانے کتنوں کا مال ہڑپے ہوئے ہیں، نہ جانے کتنوں کا کھیت کھلیان چھینے ہوئے ہیں، نہ جانے کتنے گھوس رشوت لیے ہوئے ہیں، اور ہمیں کبھی بھی شرم نہیں آتی ہے، ہمیں کسی بھی طرح سے کبھی بھی خدا کا ڈر نہیں ہوتا ہے، ہم پر کسی چیز کا کوئی ڈر بھائی نہیں ہوتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، عبداللہ نے جس طرح سے اپنے باپ کو مشورہ دیا تھا، باپ خدا کی پکڑ سے ڈر جائیے، خدا کی گرفتاری سے ڈر جائیے، اگر آپ مر گئے تو اس کا جواب آپ کو کل دینا ہوگا، میدان محشر میں ہر چیز کا جواب دینا پڑے گا، ہر ذرے ذرے کا خدا حساب لے گا۔ بابا حضور، اگر آپ نے تخت سنبھال لیا ہے تو فیصلہ کر دے دیا، اس لیے کہ موت کا کوئی گارنٹی نہیں ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس لیے آج ہمیں بھی اللہ نے زندگی دی ہے اور مہلت بھی ملی ہوئے ہے، پتہ نہیں کب ہم بھی چلے جائیں گے، اگر جو جہاں پہ ہے جو حق بات ہے حق بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، درود پہ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک پیر صاحب اپنے مرید سے پوچھ رہے تھے کہ اے لوگو تم بتاؤ تو تم موت کو کتنا قریب جانتے ہو، کتنا سامنے جانتے ہو، اپنے آپ کو بتاؤ۔ تو مرید اٹھا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، بولے کچھ ہاں بولیے لائنز کے بارے میں بول رہے ہیں آپ۔ درود اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لائن ہے لیکن کہیں تار کا فرق پڑ رہا ہے، صحیح بار بار جو ہے نا۔ ہاں، تو کہنے لگا، ایک مرید کھڑا ہوا، کہا حضور میں یہ سمجھتا ہوں موت کو اتنا قریب جانتا ہوں کہ میں ظہر کی نماز پڑھوں اور پتہ نہیں بیچ میں موت آ جائے، عصر کی نماز نہ پڑھ پاؤں، جی نہ پڑھ پاؤں، اتنا قریب میں جانتا ہوں۔ کہا کہ بیٹا تم بہت دور ہو، بہت تمنا لی ہوئی ہو کہ اتنی زندگی لمبی مل جائے، بیٹا تم بہت دور ہو۔ اس کے بعد ایک آدمی اور کھڑا ہوا، کہا حضور میں سمجھتا ہوں کہ میں نماز کی نیت کروں اور میں نماز کو مکمل نہ کر پاؤں، نماز کو مکمل نہ کر پاؤں اور نماز کے درمیان میں میری موت ہو جائے۔ کہا بیٹا یہ بھی تمنا بہت بڑی ہے کہ نماز کم سے کم تو 5-10 منٹ لگتا ہے پڑھنے میں، یہ بھی بہت بڑی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک مرید کھڑا ہوا، ایک مرید کھڑا ہوا، اس نے بھی یہی ذکر کیا۔ برادران ملت اسلامیہ، تو پیر صاحب کہنے لگے، بیٹا میں اتنا قریب جانتا ہوں، اتنا قریب جانتا ہوں موت کو کہ میں نماز میں ہوں اور آخری قاعدہ میں بیٹھا ہوں اور ادھر سلام پھیر دیا، ایک طرف داہنی طرف سلام پھیرا، میں اتنا موت کو قریب جانتا ہوں کہ بائیں طرف سلام پھیر پاؤں گا یا نہیں، سلام ادھر پھیرا اور سیکنڈ کا معاملہ ہے، ادھر پھیر پاؤں گا یا نہیں، بیٹا اتنا قریب میں موت کو جانتا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، پیر صاحب کہہ رہے تھے، بیٹا موت کو اتنا قریب اس لیے سمجھو کہ تاکہ تمہارا قدم کہیں گناہ کی طرف نہ چل پڑے، تم کہیں حرام خوری میں نہ پڑ جاؤ، حرام کمانے میں نہ پڑ جاؤ، تم غلط نہ کر پاؤ۔ اگر تم ہمیشہ موت کو قریب سمجھتے رہو گے، حرام کی طرف جاؤ گے تو پیر رک جائے گا۔ نہیں نہیں، اگر تم حرام کھا لیتے ہو، اگر تم گناہ کر لیتے ہو، اگر غلط کر لیتے ہو، اگر ہو سکے ٹائم نہ مل پائے، موت آ گئی تو یہ گناہ کا گیٹری تمہارے سر چلا جائے گا اور اس کا بھی حساب تمہیں خدا کی بارگاہ میں دینا ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، تو وہ بزرگان دین جو بزرگ ہوئے ہیں، جو اچھے لوگ ہوئے ہیں، موت کو اتنا قریب سمجھتے تھے، لیکن آج ہم تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں تو کہاں سمجھیں گے کہ نیت باندھے موت آئے گی، سلام پھیرے موت کہاں آئے گی؟ ہم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم گناہ سے بھی بچتے رہیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں مرنے سے گھبراتے نہیں ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا، جاکنی کا عالم ہے، آنکھیں اشکبار ہے، رو رہے ہیں، برادران ملت اسلامیہ، ان کی اہلیہ ان کی بیوی کہتے ہیں، سردار حضور آپ مر جائیں گے، حضور آپ مر جائیں گے، آپ ہم سے جدا ہو جائیں گے، آپ کے بغیر ہم زندگی گزاریں گے، آپ کے بغیر ہم دنیا میں رہیں گے، اب تنہا زندگی گزارنی ہوگی، حضور آپ ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ،
حضرت بلال کہتے ہیں، ابھی بچے کو بول رہے تھے نا کہ توتلا ہے، زبان پلٹتی نہیں ہے، حقیقت میں یہ زبان بلالی ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ لیے، یہ زبان بلالی کہا جاتا ہے، اور مزہ بھی آتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جب پڑھتے ہیں، ہر زبان نہیں لڑتی ہے نا، تو بار بار کوئی آدمی بولتا ہے یار پھر بولو تو اچھا لگتا ہے، سننے میں مزہ آتا ہے، اور مزہ کیوں نہ ہو۔ اور اس زبان کو زبان بلالی دیا گیا ہے، اس زبان کو ایک عاشق رسول کی زبان سے نام کو بتایا جا رہا ہے۔ مزہ اس لیے آتا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جا کرنے کا وقت ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں، میری شریک حیات، میری جان، تم میری جدائی میں رو گی، تم میرے بغیر زندگی گزارو گے، اس طرح روئے گی؟ میں تو مجھے مزہ آ رہا ہے، مجھے تو خوشی ہو رہی ہے۔ کل کس بات کی آپ ہم سے جدا ہو رہے، آپ کو خوشی ہو رہی ہے؟ کیوں خوشی ہو رہی ہے؟ کہا کہ اتنے زمانے گزر گئے ہیں، اتنے برس گزر گئے ہیں کہ حضور کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا نہیں ہو، حضور کا دیدار ظاہری آنکھوں سے دیکھ نہیں پایا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ حضرت بلال کہتے ہیں، میری شریک حیات، میری بیوی، ارے میں دنیا سے چلا جاؤں گا، قبر میں جاؤں گا تو جس کے بغیر کچھ دنوں تک زندگی گزارا ہو، قبر میں رسول اللہ کی زیارت ہوگی، قبر میں اسی رسول کی زیارت ہوگی جس کے اوپر میں نے ایمان لایا ہے، جس کے کہنے پر خدا کو جانا، رسول کو جانا، جس کے لائے ہوئے کتاب کو پڑھ کر میں نے مسلسل اپنی زندگی کو گزارا ہے، اسی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہونی ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، جس کی یہ تمنا ہو، جس کا یہ خواہش ہو کہ قبر میں حضور تشریف لائیں گے، ان سے ملاقات ہوگی، تو انشاءاللہ وہ موت سے کبھی گھبرائے گا نہیں۔ لیکن ایسی تیسی زندگی گزاریے گا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ کچھ اور ہے پیارے، تو ہمیشہ آپ کو گھبراہٹ ہوگی، ہائے مر جبے، یہ تمام چیز چھوٹ جائے گی۔ تمام چیزیں برادران ملت اسلامیہ، حضور سے محبت کرے، بینر لے کے نہیں، محبت سے، بینر لے کے نہیں کرنا ہے، محبت سے کرنا ہے۔ اس لیے کہ جب ہم 313 تھے تو لڑاتا تھا زمانہ، آج ہم اتنے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ڈرپوک ہو گئے ہیں پیارے۔ لیکن جانتے ہیں قیصر و کسریٰ جب فتح کیا تھا تو سنا ہوں علماء کرام کی زبانی سے، سمندر پاس کرنا تھا، سمندر، کیا حضرت، سمندر پاس کرنا تھا۔ اب کوئی جہاز نہیں، سوار پہ ہے، لوگ گھوڑے پہ ہے، کیا کرے؟ جانتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں، اور سمندر پہ گھوڑے دوڑا دیے، سمندر میں گھوڑے دوڑا دیے ہیں، ادھر بھی دشمن دیکھ رہا ہے، ارے وہ لوگ مسلمان ہیں، اب کہاں ہوگا، سمندر کے بیچ میں کیسے آئیں گے؟ برادران ملت اسلامیہ، ایمان دیکھیے، ایمان حافظ صاحب، ایمان دیکھیے کتنا مضبوط تھا، اللہ کی ذات پر گھوڑے کو سمندر میں ڈباتے ہیں، اور نعرہ تکبیر کی رسالت سے اپنے آپ کو مضبوط کر لیتے ہیں۔ جانتے ہیں گھوڑے کے ٹاپ بھی پانی کو چھو نہیں پایا ہے، اور قیصر و کسریٰ کو فتح کرتا ہوا نظر آیا ہے، اور تمام لوگوں کو اپنی تابعداری اور کچھ کو شہید بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن وہ جذبہ کہاں ہے؟ وہ جذبہ ہمیں رکھنا ہوگا۔ تو کب ہوگا پیارے؟ ہم جب تک مسلمان پوری طرح سے نہیں بنیں گے، تب تک یہ جذبہ، یہ شوق نہیں پیدا ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم مسلمان ہیں، اور اللہ کرے کہ ہم مسلمان بن کر دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، ایک بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔